أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ترجمہ کنزُ العرفان. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے. اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں ملاحظہ ہوں. ایک، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے. اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے. 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو. اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے. 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا. عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں. اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے. سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے. پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. جمعے کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا. بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعے کا وقت آیا. اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا. یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھا. کثیر احادیث میں جمعے کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. یہاں ان میں سے 4 حدیثیں ملاحظہ ہوں. 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعے کا دن ہے. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور قیامت جمعے ہی کے دن قائم ہوگی. 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि ये दिन मशहूर है, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और मुझ पर जो दुरूद पढ़ेगा पेश किया जाएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ की और मौत के बाद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्म खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी जिंदा है, रोज़ी दिया जाता है। 3, हज़रत अबू लिबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा है और वो अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा ईद उल फित्र से बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं। 1, अल्लाह ताला ने इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। 2, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा। 3, इसी में उन्हें वफ़ात दी। 4, और इसी में एक साअत ऐसी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करेगा अल्लाह ताला उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। 5, और इसी दिन में क़ियामत कायम होगी, कोई मुक़र्रब फरिश्ता आसमान व ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुमे के दिन से डरता ना हो। 4, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा उसे अज़ाबे कब्र से बचा लिया जाएगा और क़ियामत के दिन इसी तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ख़ास तौर पर दुआ कबूल फरमाता है, जैसा कि ऊपर हदीस नंबर 3 में बयान हुआ। और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, इसी में एक साअत है जो मुसलमान बंदा उसे पाए और वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला से जो चीज़ मांगेगा वही अता फरमा दी जाएगी। और हाथ के इशारे से बताया कि वो वक्त बहुत थोड़ा है। याद रहे कि वो कौन सा वक्त है, इस बारे में रिवायतें बहुत हैं, इनमें से 2 कवी हैं। 1, वो वक्त इमाम के खुतबे के लिए बैठने से नमाज ख़त्म तक है। 2, वो जुमे की आखिरी साअत है। अहादीस में जुमा की नमाज की बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यहाँ उनमें से 2 फ़ज़ाइल मुलाहिज़ा हूँ। 1, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमे को आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए उन गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी जो इस जुमा और दूसरे जुमे के दरमियान हुए हैं, और इनके अलावा मज़ीद 3 दिन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जिसने कंकरी छुई उसने लग़व किया, यानी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लग़व में दाखिल है कि कंकरी पड़ी हो उसे हटा दे। 2, हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें जो एक दिन में करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नती लिख देगा। उनमें 1, जो मरीज़ को पूछ न जाए। नंबर 2, जनाजे में हाजिर हो। नंबर 3, रोज़ा रखे। नंबर 4, जुमे को जाए। नंबर 5, और ग़ुलाम आज़ाद करे। इन अहादीस में जहाँ नमाज जुमा के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, वहीं जुमा की नमाज छोड़ने पर वईदें भी बयान की गई हैं। चुनांचे यहाँ उसकी 2 वईदें मुलाहिज़ा हूँ। 1, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाज आएंगे या अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। 2, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी उज़्र के बगैर 3 जुमे छोड़े वो मुनाफिकीन में लिख दिया गया।
نماز جمعہ کی فرضیت کی شرائط اور دیگر مسائل کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ 1، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ 2، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک، جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہو۔ 2، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ 3، ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہٰذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، اب ظہر کی قضا پڑھیں۔ 4، خطبہ ہونا۔ 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا۔ 6، اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ 3، نماز جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ 1، شہر میں مقیم ہونا۔ 2، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ 3، آزاد ہونا۔ 4، مرد ہونا۔ 5، عاقل ہونا۔ 6، بالغ ہونا۔ 7، آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہونا۔ 8، چلنے پر قادر ہونا۔ 9، قید میں نہ ہونا۔ 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ 11، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو۔ نوٹ: جمعہ سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد اول صفحہ حصہ 4 سے جمعے کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔